السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے یا پسند آئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبانا، کمنٹس کرنا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ چلیے ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ حقدار کو حق مل گیا۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ اپنی معروف تالیف کتاب الازکیاء میں لکھتے ہیں، مجھے اطلاع پہنچی کہ ایک آدمی خراسان سے بغداد آیا۔ وہ حج کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ اس کے پاس تقریباً 1000 دینار قیمت کے مساوی موتیوں کا ایک ہار تھا۔ اس نے ہار فروخت کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ چنانچہ وہ ایک عطر فروش کے پاس پہنچا۔ اس کی شہرت اچھی تھی۔ اس کے پاس اپنا موتیوں کا ہار امانت رکھ دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ حج سے واپس ہوا تو اس نے عطر فروش کے لیے تحفے تحائف خریدے اور اس کی خدمت میں پہنچ کر تحائف پیش کیے اور اپنے ہار کا تقاضا کیا۔ عطار کہنے لگا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ خراسانی حاجی کہنے لگا، میں ہی اس ہار کا مالک ہوں جسے میں نے حج پر جاتے ہوئے آپ کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ عطار نے حاجی کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اسے بری طرح دھکے مار کر دکان سے باہر نکال دیا اور کہنے لگا، تو مجھ پر بہتان تراشی کر رہا ہے۔ خراسانی نے شور مچایا۔ ان کا جھگڑا دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے۔ حاضرین حاجی سے کہنے لگے، تم اس عطار کے بارے میں یہ کیسی غلط تسلط باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو اس علاقے کا نہایت مشہور اور اچھا آدمی ہے، بھلا یہ تمہارے ساتھ ایسا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں کی زبانی عطار کے بارے میں یہ کلمات سن کر حاجی کو حیرت ہوئی۔ وہ اب بھی رہ کر عطار سے اپنی امانت کا تقاضا کر رہا تھا مگر عطار اسے مسلسل گالیاں دیے جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے حاجی کو مشورہ دیا کہ اگر تم اس جھگڑے کا حل چاہتے ہو تو خلیفۃ المسلمین عضد الدولہ کے دربار میں چلے جاؤ اور اپنا مقدمہ پیش کرو اور ان سے مدد طلب کرو۔ عین ممکن ہے تمہاری پریشانی کا کوئی حل نکل آئے۔ حاجی نے لوگوں کے مشورے کے مطابق اپنی پوری داستان ایک کاغذ پر لکھ لی اور اسے ایک لمبی لکڑی پر لٹکا کر عضد الدولہ کے دربار جا پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی عضد الدولہ نے قریب بلوایا اور پوچھا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ حاجی نے درخواست پیش کی اور زبانی طور پر بھی پوری داستان بتا دی۔ عضد الدولہ نے کہا، کوئی بات نہیں، تم کل عطار کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ جانا۔ مزید عضد الدولہ نے کہا، اگر عطار تمہیں اپنی دکان کے پاس بیٹھنے سے روکے تب بھی اس سے کوئی احتجاج یا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی صورت میں سامنے کی کسی دکان کے پاس جا بیٹھنا، صبح سے مغرب تک چپ چاپ بیٹھے رہنا، اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ 3 دن تک اس طرح کرنا جس طرح میں بتا رہا ہوں۔ چوتھے روز میرا وہاں سے حضور ہوگا۔ میں تمہارے پاس چند لمحے کھڑا ہوں گا اور تمہیں سلام کروں گا۔ اس موقع پر تم اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہونا، نہ میرے سلام کے جواب سے زیادہ کوئی بات نہ کرنا۔ جب میں وہاں سے گزر جاؤں تو عطار کے پاس جانا اور اپنے ہار کا تقاضا کرنا۔ اب کی بات وہ تم سے جو کچھ بھی کہے مجھے آ کر بتانا۔
اگر وہ ہار واپس کر دے تب بھی میرے پاس آنا اور مجھے مطلع کرنا۔ اگلے روز خراسانی عطار کی دکان پر جا کر بیٹھ گیا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ خلیفہ کی ہدایت کے مطابق وہ متواتر 3 دن بیٹھا رہا۔ چوتھے دن اسدالدولہ اپنی عظیم الشان سواری پر لو لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ خراسانی کو دیکھا تو سواری روک لی اور پکار کر کہا، خراسانی بھائی السلام علیکم۔ خراسانی بدستور بیٹھا رہا اور صرف وعلیکم السلام کہہ کر چپ ہو گیا۔ اسدالدولہ نے کہا، خراسانی بھائی آؤ، آخر ہمارے پاس کیوں نہیں آتے اور اپنی ضروریات کیوں نہیں بتاتے؟ اسدالدولہ نے انتہائی اصرار کے ساتھ اس سے اس کی ضروریات پوچھیں، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی، بدستور خاموش رہا۔ اس دوران اسدالدولہ کا پورا لشکر بھی وہاں کھڑا رہا۔ ادھر عطار کی حالت غیر ہوگی، مارے دہشت کے اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ اسدالدولہ وہاں سے چلا گیا تو عطار فوراً حاجی کے قریب آیا اور کہنے لگا، تیرا ناس ہو، تو نے اپنا ہار میرے پاس کب اور کس چیز میں بطور امانت رکھا؟ ذرا اس کی نشاندہی تو کر، شاید مجھے یاد آ جائے۔ حاجی نے اسے نشانیاں بتائیں۔ تھیلی اس شکل کی تھی، رنگ ایسا تھا۔ عطار دکان کے اندر گیا اور اس کا ہار لا کر دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر تو مجھے اس کی نشانیاں نہ بتاتا تو شاید مجھے یہ ہار نہیں مل سکتا تھا۔ حاجی نے ہار لے لیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، بھلا اب مجھے اسدالدولہ کے دربار میں حاضر ہونے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو میرا ہار ہی مل گیا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ خلیفہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ہار ملنے کے بعد اس سے ضرور ملوں، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی کام ہو یا وہ مجھ سے ہار خرید لے۔ چنانچہ وہ ہار لے کر اسدالدولہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اسدالدولہ نے خراسانی کو دیکھا تو ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس عطار کو گرفتار کر کے فوراً دربار میں پیش کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد عطار وہاں موجود تھا۔ خلیفہ نے حکم دیا، اس بدبخت نے خیانت کی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، پھر اس کی دکان کے سامنے اسے سرعام پھانسی دی جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ چنانچہ خراسانی سے ہار لے کر اسے عطار کی گردن میں ڈالا گیا اور اسے سر بازار پھانسی دے دی گئی، اور پھر یہ اعلان کیا گیا، امانت رکھ کر مکر جانے والے کی سزا یہ ہے۔ غروب آفتاب کے وقت دربار نے عطار کی گردن سے ہار نکال کر خراسانی حاجی کے حوالے کر دیا اور کہا، اب تم باطمینان اپنے گھر جا سکتے ہو۔ یہ واقعہ ابن جوزی کی کتاب اذکیہ صفحہ نمبر 9099 سے معمولی تصرف کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پاکستان میں بھی ایسے بادشاہ پیدا فرمائے جو پاکستان کے بارے میں سوچیں،